باب من رفع صوته بالعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے. باب من رفع صوتہ بالعلم. یہ باب اس چیز کے بیان کے اندر کہ جو علم کے خاطر اپنی آواز کو بلند کرے. اب سوال یہ ہے کہ اس باب کو قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا مقصد ہے اس باب کو قائم کرنے کا؟ تو قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ آواز پست رکھنی چاہیے. بلا وجہ آواز بڑی بڑی نکالنا یہ بری بات ہے. اور آواز میں سب سے بونڈی آواز گدھوں کی ہوا کرتی ہے. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کوئی آدمی یوں سمجھے کہ مطلقاً آواز کو بلند کرنا مذموم ہے. کوئی یوں سمجھے کہ مطلقاً آواز کو بلند کرنا مذموم ہے، یعنی ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ آواز پست ہی رکھنی چاہیے. کوئی ایسا نہ سمجھے. تو اس آیت کریمہ کی وجہ سے کسی کو شائبہ پیدا نہ ہو، اس شک کو دور کرنا ہے. دوسری بات سمجھو، قرآن میں ایک آیت ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول. اپنی آواز کو بلند مت کرو. تو اس آیت کی روشنی میں کوئی آدمی یہ سمجھے بھائی ہمیشہ آواز پست رکھنے کی، آواز بلند نہیں کرنے کی. تو قرآن کریم کی ان آیات سے ایک احتمالی جو شائبہ پیدا ہو سکتا تھا کسی کے دل دماغ میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کو قائم کر کے اس کو دور کیا ہے. ایک تیسری بات بھی سمجھو. آپ شمائل کے اندر یہ حدیث پڑھیں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیس بصخاب فی الاسواق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شور و گل مچانے والوں میں سے نہیں تھے، چیخنے چلانے والوں میں سے نہیں تھے. تب اس حدیث کی وجہ سے کوئی آدمی یوں سوچے کہ حضور کی آواز بھی بڑی اونچی نہیں ہوتی تھی، تو ہمیں بھی ہمیشہ پست آواز رکھنی چاہیے. تو اس طرح کی نصوص کی وجہ سے اگر کسی کے ذہن کے اندر کوئی شائبہ آ سکتا ہے تو اس شائبے کو دور کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے. اب یہاں اصولی چند باتیں سمجھ لو. نمبر 1، کوئی آدمی علم اور دین کی باتوں کو بیان کرنے میں آواز کو بلند کرے، اور آواز کو بلند کرنے کا مقصد ہے لوگوں تک بات پہنچا دینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بڑی آواز کرنے کا مقصد ہے لوگوں تک بات پہنچا دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لوگوں کی مقدار کے اعتبار سے آواز بلند کرے. جتنی مقدار ہے لوگوں کی اس مقدار میں آواز کو بلند کرے. بعض مرتبہ یہ ہے کہ مجمع میں
3 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور انسان کی آواز ایسی ہے جیسے 3000 کو خطاب نہیں کر رہا ہو، اس طریقے سے یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم سے ایک مرتبہ سنا تھا کہ آواز میں بھی اسراف ہے، آواز کا اسراف کیا کہ بلا ضرورت تم جو ہے آواز بلند کرو، یہ آواز میں اسراف ہے۔ آواز میں بھی اعتدال نہیں، یعنی جس طرح پانی میں اسراف ہے، پیسے خرچ کرنے میں اسراف ہے، آواز میں بھی اسراف ہے کہ بے ضرورت آواز کو بلند کرنا۔ بعض لوگوں کا مزاج ہی ہوتا ہے ایسا کہ وہ چلا چلا کر کے بات بتلانے کے عادی ہوتے ہیں۔ دوسری بات سمجھو، بعض مرتبہ بلند آواز سے بولنا پڑتا ہے اہمیت کو بتلانے کے واسطے، کہ آدمی دھیرے دھیرے بولتا ہے تو لوگ بات کو اہمیت سے لیتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہمارے عزیز پیارے طلبہ کہ آہستہ آہستہ ان کو کوئی بات کہو تو جلدی دماغ میں اترتی نہیں ہے، ذرا بلند آواز سے کہنا پڑتا ہے۔ سبق میں سویا مت کرو، جھونکے مت نکالا کرو، تو جا کے وہ اہمیت سے لیتے ہیں، ورنہ آہستہ آہستہ کہیں گے تو وہ تو کہتے رہتے ہیں استاد، بات جو ہے ایسے ہی نکال لیتے ہیں۔ تو کبھی اہمیت کو بتلانے کے لیے بھی آواز کو بلند کرنا پڑتا ہے، ورنہ آہستہ بات کو لوگ اہمیت سے لیتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ تیسری بات سمجھو، آواز اونچی کرو دین کی بات پہنچانے کے لیے، لیکن غیر متعلق لوگوں کو خلل نہ ہو اس طرح آواز کو بلند کرو۔ غیر متعلق لوگوں کو خلل نہ پہنچے اس طرح آواز کو بلند کرو کہ بھئی اب یہ حلقہ ہے، ان لوگوں تک آواز پہنچ گئی، کافی ہے۔ اب اتنی زور زور سے چیخے چلاوے گلا پھاڑ کہ جو دوسرے ارد گرد افراد ہے جن کا اس سبق سے کوئی تعلق نہیں، ان کو خلل نہ ہو۔ تو جو غیر متعلق افراد ہے ان لوگوں کو خلل نہ ہو، اس انداز کے اندر جو ہے آواز کو بلند کیا جائے۔ پانچویں بات سمجھو، معلم اور مربی بات کو سمجھانے کے لیے زور سے بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں۔ معلم اور مربی بات کو سمجھانے کے لیے زور سے بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں، ان کے لیے بولنے کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹی بات سمجھو، ضرورت کے وقت زور سے بولنا وقار کے خلاف نہیں ہے۔ بعض مرتبہ بعض لوگ کیا سمجھتے کہ یہ تو بہت زور شور سے بولتے ہیں، کچھ وقار اور تمیز ان کے اندر ہے کہ نہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت پر زور سے بولنا یہ وقار کے خلاف نہیں ہے۔ چھٹی بات سمجھو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے چلا چلا کے بولتے نہیں تھے، اس کا تعلق ہے لہو لعب سے، کہ لہوا لعبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور زور کے چلا چلا کر کے بولتے نہیں تھے۔ دین کی بات پہنچانے کے لیے زور سے بولنے میں کوئی خلاف نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی وقار کے خلاف نہیں ہے، دین کی بات کی اشاعت کے واسطے۔ یہ ہے اس ترجمۃ الباب کا حاصل اور خلاصہ اور اس سے مستنبط ہونے والے احکام اور مسائل۔
جی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم قال دخل ابھی ایک راوی کا نام آیا نا، یوسف ابن ماہک، تو ذرا سمجھو یہ فارسی لفظ ہے ماہک. فارسی میں چاند کو ماہ کہتے ہیں، اور فارسی زبان کا ضابطہ ہے تصغیر بنانے کے لیے کاف بڑھاتے ہیں. تو ماہک کا مطلب کیا کہ بڑا خوبصورت، چاند جیسا کہتے ہیں نا، کہ چندہ جیسا. اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے چندہ تصغیر کے طور پر. تو ماہک یعنی چاند جیسا، چندے جیسے، رکھڑے والا، رخسار والا، منہ والا. تو یوسف ابن ماہک غیر منصرف ہے، اجمی نام ہے. جی جیسے ہمارے یہاں نہیں کہتے گورا، تو اس طریقے کا یہ لفظ ہے. بعض لوگ کالے کو بھی گورا کہتے ہیں، عجیب ایک اصطلاح بن گئی ہے. کوئی واقعی گورے کو گورا کہے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض مرتبہ یوسف گورا، حالانکہ وہ یوسف جو ہے اونھے توے جیسا ہے، لیکن یوسف گورا کہتے ہیں اس کو. عجیب بعض اصطلاحیں چل پڑی ہوتی ہے. چلو. قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أدركنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. یہ واقعہ غالب خیال یہ ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی کا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ عمرۃ القضاء سے واپسی کا واقعہ ہے. واقعے کا خلاصہ سمجھو. سفر سے واپسی ہو رہی تھی، دوران سفر کسی جگہ کے اوپر عصر کی نماز کے لیے قیام ہوا. اب صحابہ کرام کے جو قافلے چلتے تھے، الگ الگ ٹولیاں، الگ الگ جماعتیں چلتی تھیں. پورا لشکر چلے تو ایک ساتھ تو چلتا نہیں ہے. 50 چل رہے ادھر، 50 ادھر، 50 ادھر. اور اسی میں حکمت اور مصلحت بھی ہوتی ہے تاکہ دشمن کے معاملے میں بھی چوکنا رہا جا سکے. سب چھوٹی چھوٹی جماعت کی شکل میں چلے تو دشمن پر بھی گہری نظر رہتی ہے، کوئی دشمن اچانک حملہ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو جو صحابہ کرام آگے آگے چل رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، ایک جگہ پر پانی تھا، وہاں پہنچ گئے. ابھی پیچھے والے حضرات آ رہے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے آنے والوں میں ہیں. اور جو حضرات آگے 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 روانہ ہوئے، انہوں نے جب وہ کسی جگہ پر پہنچے تو پہنچتے ہی انہوں نے نماز کی تیاری شروع کی. اب ان کے دل دماغ پر عصر کی نماز چھائی ہوئی ہے. عصر پڑھنی ہے قضا نہ ہو جائے، عصر پڑھنی ہے قضا نہ ہو جائے، عصر پڑھنی ہے قضا نہ ہو جائے. تو جلدی سے وہ لوگ وضو کرنے کے لیے لپکے. اب آدمی جب جلدی میں وضو کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو اتاول سے کام لیتا ہے، جلد بازی سے، اور جلدی جلدی اعضائے وضو کو دھوتا ہے. دھویا نہ دھویا، دھویا نہ دھویا، اس طریقے سے کام کرتا ہے. ایسا ہی کچھ معاملہ ہوا جلد بازی میں. اتنے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، اور حضور نے دیکھا کہ جو حضرات جلدی آ چکے تھے وہ لوگ وضو کرنے کے اندر بہت تیزی دکھلا رہے، بہت جلد بازی کر رہے. اور تیزی کرنے میں اور جلد بازی دکھانے کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ قدم کی ایڑیاں برابر اہتمام سے دھونی چاہیے ویسی نہیں دھوئی ہوئی تھی. قدم کی ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی، اور ایڑیاں ہے ہی ایسی چیز کہ اس کو پورے دھیان سے، پوری توجہ سے آدمی کو دھونا پڑتا ہے. اگر آدمی پورے دھیان اور پوری توجہ سے نہ دھوئے تو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو چونکہ آپ مربی کامل تھے تو آپ کی نظر مبارک پڑی ایڑیوں کے اوپر.
کہ لوگ جو جلد بازی میں دھو رہے ہیں تو ان کی ایڑیوں کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زور سے آپ نے آواز لگائی اونٹھی کے اوپر سے. ابھی تو حضور اونٹنی پر سوار ہے، نیچے اترے بھی نہیں، اور دیکھا کہ ان لوگوں کے وضو کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، تو وہیں اونٹنی کے اوپر سے زور سے 3 مرتبہ آواز لگائی، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. یہ جملہ حضور نے 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ فرمایا. گویا ان کو متوجہ فرمایا کہ برابر ایڑیوں کو دھو، دھیان سے دھو ایڑیوں کو. اگر یہ ایڑیاں دھونے میں کچھ خشک رہ گئی، سوکھی رہ گئی، تو یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. تمہارا وضو ادھورا رہے گا، اور ناقص وضو سے نماز پڑھو گے تو یہ نماز غلط نماز ہوگی، اور وہ تم کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. اسی لیے جو لوگ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، شراح فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے، اور موت کے وقت پر نعوذ باللہ سلب ایمان ہوئے یا یہ کہ کفر سامنے آ جائے، اس کا خطرہ ہے جو لوگ بے وضو نماز پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مربی کامل تھے کہ صحابہ کے وضو پر نظر فرمائی، اور قدموں کے دھونے میں جو کوتاہی ہو رہی تھی اس پر بھی حضور نے دھیان فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ماتحتوں کے وضو، نماز اور شرعی امور کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ لوگ ٹھیک نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک وضو کرتے ہیں، ان کا شرعی معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، اس پر بڑوں کو خصوصی توجہ دینی چاہیے. یہ بڑوں کی ذمہ داری میں آتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے یہ روایت منقول ہے. قال، فرمایا، تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہے ایک سفر کے اندر جو ہم نے کیا. یعنی سفر سے واپسی ہو رہی تھی، ہم لوگ آگے آگے چلے اور حضور کا اونٹ، حضور کی سواری اور حضور اپنے رفقا کے ساتھ پیچھے آئے. فَأَدْرَكْنَا، حضور نے آ کر کے ہم کو پا لیا. وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم کو نماز نے ڈھانپ لیا تھا، نماز ہمارے اوپر چھا گئی تھی، نماز نے ہم کو ڈھانپ لیا تھا. یعنی عصر کی نماز کا فکر لاحق تھا، عصر کی نماز کا فکر لاحق تھا. عصر کی نماز چھا گئی تھی، عصر کی نماز نے ہم کو ڈھانپ لیا تھا. جیسا کہ آپ کو بتلایا، لشکر کے آگے والے افراد جلدی جلدی جا کر وضو میں مشغول ہو گئے تھے، اور جلدی کرنے میں آدمی سے کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. اب دیکھیے، جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں نا، جب نماز میں تاخیر ہوتی ہے تو ان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، طبیعت پر ایک بوجھ اور ٹینشن آتا ہے. اور نماز کا وقت جب آ جائے تو نماز ان کے سر پر آ جاتی ہے کہ بھئی نماز ادا کرنی ہے، ابھی کوئی دوسری چیز کی طرف دھیان نہیں. اب ایسے وقت پر کوئی آدمی ان کو بڑے سے بڑا کام بھی بتلائے گا تو بھی وہ یہی کہیں گے بھائی ابھی نماز، ابھی کوئی اور چیز نہیں، ابھی نماز. تو جو نماز کے پابند لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے وقت کے آنے کے اوپر، اور خاص طور پر کچھ تاخیر ہوتی ہو تو ان کے اوپر نماز کا ایک بوجھ سوار ہوتا ہے، اور طبیعت ان کی بوجھل اور بھاری بھرکم ہو جاتی ہے نماز کے معاملے کے اندر. وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، اور ہم وضو کر رہے تھے. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، یاد رکھنا یہاں پر مسح اصطلاحی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مسح لغوی کے معنی کے اندر ہے
کہ ہم ہمارے پیروں کے اوپر پانی لگا رہے تھے، پیروں کے اوپر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر رہے تھے، یعنی ہلکا پھلکا معمولی سا پیر کو دھویا، پورے اہتمام کے ساتھ پیر کو نہیں دھویا، ذرا سا پانی والا ہاتھ لگا دیا، ہلکا پھلکا ہاتھ پھرا دیا، ہلکا پھلکا معمولی دھویا، پورے اہتمام سے نہیں دھویا۔ تو یہ لغوی معنی ہے، غسل خفیف کو یہاں مسح سے تعبیر کیا ہے، ذرا سا دھونا، معمولی سے دھونا۔ اس طریقے سے دھویا تھا کہ ایڑیاں چمک رہی تھی۔ ایڑی چمکنے کا مطلب کیا؟ خشک رہ گئی تھی، یعنی بقیہ پیر کے اوپر پانی کی وجہ سے تری بھیگا پن، اور ایڑی کے اوپر خشکی کی وجہ سے چمک جیسی معلوم ہو رہی تھی، ایڑیاں چمک ہو رہی تھی اور ہم ہلکا پھلکا پیر کو دھو رہے تھے۔ فنادا بِأَعْلَى صَوْتِهِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ہم لوگوں کو پکارا۔ ابھی تو حضور اونٹ پر ہی سوار تھے اور اونٹھی پر سے بلند آواز سے حضور نے پکارا۔ کیا پکارا؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ہیڑیوں کے لیے جہنم ہے، ہیڑیوں کے لیے بربادی جہنم کی آگ کی۔ کیا مطلب؟ ہیڑیوں کو جہنم کی آگ کا عذاب ہوگا، یا ایڑیوں کی وجہ سے جہنم ہوگی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے اہتمام سے پیر دھوو، اہتمام سے پیر دھوو، تلوے بھی خشک نہ رہ جاوے اور ایڑیاں بھی خشک نہ رہ جاوے، اہتمام سے پیر دھوو۔ مرتین او ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ مبارک 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ دیکھو اس حدیث سے ایک دوسرے مسئلے پر بھی ہم استدلال کریں گے کہ پیر کا وظیفہ دھونا ہے، مسح نہیں ہے۔ یہ صحیح روایت سے ثابت ہو گیا۔ روافظ جو کہتے ہیں نا کہ پیر کے اوپر مسح والی بات، تو اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا کہ پیر کے اوپر مسح نہیں ہے بلکہ پیر کو کیا ہے؟ دھونا ہے۔ یہ ہیں بخاری کی حدیث سے ایک دوسرا استدلال۔ معلوم ہوا کہ پیروں کو اہتمام کے ساتھ دھونا چاہیے اور پیر کے دھونے کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے بھائی، حدیث میں ایک دعا آئی ہے، اللہم انی اسألوک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک، اے اللہ میں تمام وضو چاہتا ہوں، تمام صلاۃ چاہتا ہوں اور آپ کی تمام رضوان اور خوشی چاہتا ہوں۔ تینوں چیزوں میں کیسا ربط اور جوڑ ہے؟ تمام وضو کیا؟ وضو کو سنن، آداب، مستحبات کی رعایت کے ساتھ پورے اہتمام سے وضو کرو۔ نماز بھی سنن آداب کے اہتمام کے ساتھ پورے دھیان سے، اطمینان سے ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ کی کامل رضا اور خوشنودی ملے گی۔ اسی لیے بہت سے بزرگوں کا طرز عمل ہے کہ بہت اطمینان کے ساتھ پورے دھیان سے وہ وضو کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو بھاگا دوڑی والا وضو کرتے ہیں اس میں خطرہ لگا رہتا ہے کسی حصے کے خشک رہ جانے کا، سوکھے رہ جانے کا۔ دیکھو اسراف الگ چیز ہے، آدمی کم پانی کے اندر بھی کامل وضو کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی کامل وضو کرنے کے لیے دھڑا دھڑ پانی بہاتا چلا جائے۔ اسراف نہیں ہونا چاہیے، تقتیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے نور العزا میں پڑھا نا کہ بھئی پانی کے اندر اسراف بھی نہیں اور تقتیر بھی نہیں، یعنی یہ پانی آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ بدن کے اوپر نیویا کریم لگا رہے ہیں، تو نیویا کریم کی طرح پانی کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور جو ہے آپ اس طرح بھی نہیں کہ بھئی پانی کو بے جا استعمال کرے، اسراف کرے۔ آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ
کہ وقف کے پانی کے اندر اسراف حرام ہے، اور مدارس اور مساجد کا پانی جو موقوفہ پانی ہوتا ہے اس میں اسراف تو حرام ہے. اپنا ذاتی پانی ہو تو بھی اسراف کرنا منع ہے، تو وقف کے پانی کے اندر تو اور زیادہ آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. جی باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا. چند چیزیں نوٹ کر لو. نمبر 1، حدثنا، یہ اصطلاح کب استعمال ہوتی ہے؟ کسی شیخ نے، کسی استاذ نے، کسی شیخ نے، کسی استاد نے شاگردوں کی بڑی جماعت کو حدیث سنائی. کسی شیخ نے، کسی استاد نے شاگردوں کی بڑی جماعت کو حدیث سنائی، تو اس موقع کے اوپر یہ تلامذہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدثنا. کسی شیخ نے، کسی استاد نے شاگردوں کی بڑی جماعت کو حدیث سنائی تو یہ تلامذہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ حدثنا. نمبر 2، کسی شیخ نے، کسی استاذ نے ایک شاگرد کو، ایک آدمی کو حدیث سنائی تو وہاں حدثنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو پہلا لفظ ہے حدثنا. استاد نے، شیخ نے شاگردوں کی بڑی جماعت کو حدیث سنائی تو وہاں حدثنا کا لفظ آئے گا. نمبر 2، استاد نے، شیخ نے تنہا ایک شاگرد کو حدیث سنائی تو حدثنی کا لفظ آئے گا. نمبر 3، ایک شاگرد نے استاذ کے سامنے حدیث پڑھی، پھر استاد نے تصدیق کر لی. ایک شاگرد نے استاد کے سامنے حدیث پڑھی، پھر استاد نے تصدیق کر لی تو اخبرانی کا لفظ استعمال ہوگا. نمبر آپ لگاتے جانا، یہ تیسرا نمبر ہوا. نمبر 4، کئی شاگردوں نے استاد کے سامنے حدیث پڑھی، پھر استاد نے تصدیق کر لی تو وہاں اخبرنا کا لفظ استعمال ہوگا. نمبر 5، استاذ نے، شیخ نے بہت سارے شاگردوں کو اپنی مرویات نقل کرنے کی اجازت دے دی. تو وہاں انبأنا کا لفظ استعمال ہوگا. وہاں انبأنا کا لفظ استعمال ہوگا. نمبر 6، اگر استاذ نے اپنے ایک شاگرد کو اپنی مرویات کی اجازت دی تو انبأنی کا لفظ استعمال ہوگا.
استاد نے اپنے ایک شاگرد کو اپنی مرویات کی اجازت دی تو وہاں انبأنی کا لفظ استعمال ہوگا. نمبر 7 لکھنے سے پہلے ایک نوٹ لکھنا، یعنی استاد شاگرد کو پڑھ کر نہ سناوے. صرف اجازت دے. وہاں یہ انبانی اور انبانا کا لفظ آتا ہے. نمبر 7 بڑی جماعت ہے. ایک شاگرد پڑھے تو وہاں قراءتن علیہ وانا اسمع کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. بڑی جماعت ہے، ایک شاگرد پڑھے تب قراءتن علیہ وانا اسمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اہم بات سمجھو، لکھو. آٹھویں بات، کسی شاگرد کو اپنے شیخ اور استاد کی حدیث دوسرے واسطوں سے ملی تھی، پھر شاگرد نے آ کر اپنے حافظے سے شیخ کو حدیث سنا دی، اس کو قراءت مجردہ کہا جاتا ہے. نمبر 8 یا 9، کسی شاگرد کے پاس شیخ کی احادیث کا صحیفہ تھا لکھا ہوا، شاگرد نے وہ خود تحریر لکھی تھی، پھر اس تحریر کی نقل کسی دوسرے کو دے دی، اور دوسرے نے وہ نقل لے کر کے شیخ کو سنائی اور شیخ نے تصدیق کر دی، اور وہ دوسرے نے ساتھی نے وہ نقل لے کر کے شیخ کو سنائی اور شیخ کو دکھا بھی دی، تحریر دکھائی بھی، شیخ کو تحریر دکھائی بھی اور سنائی بھی. تو اس کو کہتے ہیں قراءت مع العرض، قراءت مع العرض.
ترجمۃ الباب کا خلاصہ۔ حدیث کو استاد پڑھے یا شاگرد پڑھے، دونوں صورت میں حدثنا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ حدیث کو استاد پڑھے یا شاگرد پڑھے، دونوں صورت میں حدثنا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے رد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ اگر شاگرد استاذ کے سامنے پڑھے تو حدثنا کا لفظ نہیں آئے گا، اخبرنا کا لفظ ہونا چاہیے۔ اس قول کے قائلین پر امام بخاری نے رد فرمایا، جو یوں کہتے ہیں کہ شاگرد استاد کے سامنے پڑھے تو حدثنا کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، اخبرنا ہونا چاہیے۔ اس قول کے قائلین پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد فرمایا ہے اور بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ استاد پڑھے کہ شاگرد پڑھے، ہر صورت میں لفظ حدثنا کا استعمال کرنا صحیح ہے۔ اور اہم بات سے لکھو، تحدیث کے لفظ کی ابتدا یعنی حدثنا، حدثنی، تحدیث کا لفظ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے اور صحابہ سنتے تھے، پھر صحابہ بیان فرماتے تھے، تابعین سنتے تھے، یہاں تک کہ آج ہمارے زمانے تک یہی سلسلہ آ گیا۔ تو لفظ حدثنا کا آغاز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کوئی حدیث سناتے، صحابہ سنتے تو حدثنا، پھر صحابہ نے تابعین کو سنایا، تابعین نے سنا تو حدثنا، تابعین نے سنا تبھی تابعین کو سنایا تو حدثنا، اسی دور سے آغاز ہو گیا اس مبارک لفظ کے۔ یہاں تک کہ یہ حدیث کی کتابیں لکھی گئی، آگے نوٹ کرو، یہاں تک کہ یہ حدیث کی کتابیں نوٹ ہوئی، یہ حدیث کی کتابیں مدون ہو گئی۔ تو اب صرف حدیث کی کتاب کا حوالہ کافی ہے، اب صرف حدیث کی کتاب کا حوالہ کافی ہے۔ جب تک منہ زبانی حدیثیں سننے سنانے کا سلسلہ تھا، جب تک منہ زبانی حدیثیں سننے سنانے کا سلسلہ تھا، وہاں تک ان اصطلاحات کی بڑی اہمیت تھی، وہاں تک ان اصطلاحات کی بڑی اہمیت تھی۔
اب جب سے یہ کتابیں وجود میں آ گئی تو اب یہ اصطلاحات کے بجائے آ گیا کہ رواہ البخاری، رواہ المسلم، رواہ الترمذی، رواہ ابو داؤد، بس کام ختم ہو گیا۔ ایسے عرف کے اعتبار سے ہم کہتے رہتے ہیں کہ امام بخاری نے ان کو سنایا، انہوں نے ان کو سنایا، انہوں نے ایک عرف ہے، ایک محاورہ ہے۔ باقی یہ کہ حقیقت بات یہ کہ ان اصطلاحات کی اہمیت کب تک تھی؟ جب تک یہ کتابیں نہیں لکھی گئی اور حدیث زبانی سننے سنانے کا رواج تھا، وہاں تک یہ سب اصطلاحات کی اہمیت تھی۔ جب یہ کتابیں وجود میں آ گئی تو اب کتاب کا حوالہ دے دینا کافی، اب وہ اصطلاحات کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ اب ایسے عرف میں یہ اصطلاح کو استعمال کر لے وہ الگ بات ہے۔ اب کیا ہو گیا زمانہ کہ ایک طالب علم استاد کے سامنے پڑھے، ایک طالب علم استاد کے سامنے عبارت پڑھے اور سب طلباء سن لے وے، تو وہاں اخبرنا اخبرنا قراءتن علیہ وانا اسمع، قراءتن علیہ وانا اسمع، کہ یہ کتاب یہ حدیث استاد کے سامنے پڑھی گئی تھی اور میں نے جو ہے اس کو سنی تھی۔ یہ کتاب یہ حدیث استاد کے سامنے پڑھی گئی تھی اور میں نے اس کو سنی تھی۔ اب اس کا زمانہ آ گیا۔ اب ایک اہم عنوان سمجھ لو ترجمۃ الباب سمجھنے کے لیے۔ ترجمۃ الباب کا خلاصہ بھی بتلایا اور امام بخاری کس پر رد کرنا چاہتے وہ بھی بتلایا۔ اب ایک اہم اس بات سمجھو، بالکل شروع زمانے کے اندر یہ تمام کے تمام الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ حدثنا، اخبرنا، انبانا، یہ سارے الفاظ ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے تھے۔ کوئی استاد شاگردوں کو سناوے، شاگرد استاد کو سناوے، استاد تصدیق کر لے، ہر حال میں حدثنا، اخبرنا، انبانا مشترک لفظ استعمال ہوتا تھا شروع زمانے کے اندر۔ بعد میں ایک محدث ہیں حضرت عبداللہ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ ہیں۔ کیا نام بتلایا؟ عبداللہ ابن وہب، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ ہیں۔ انہوں نے ان اصطلاحات کے اندر تمیز قائم کی۔ یہ جو ابھی آپ نے تمیز لکھی ہے کہ حدثنا کا یہ مطلب، اخبرنا کا یہ مطلب، انبانا کے، یہ سب حضرت عبداللہ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی اور بعد میں یہ سلسلہ چل پڑا۔ ورنہ اصل قدیم زمانے کے اندر یہ سب اصطلاحات جو ہے تقریباً مترادف تھی، یعنی ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتی تھی۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آج بھی یہ رجحان ہے کہ حدثنا، اخبرنا، انبانا یہ سب ہم معنی ہے، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ ہم معنی ہے۔ اور ائمہ اربعہ کا بھی یہی مسلک ہے اور متقدمین کا یہی طرز تھا۔ تو حضرات متقدمین کا بھی یہی طرز، ائمہ اربعہ کا بھی یہی مسلک اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک کہ حدثنا، اخبرنا، انبانا تینوں ہم معنی ہے، اور تینوں کے اندر جو تمیز اور الگ الگ کیا گیا
یہ حضرت عبداللہ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ سے جاری کی ہوئی اصطلاح ہے، جس کو بعد میں حضرات متاخرین نے اختیار کیا۔ اس کے بعد چونکہ ایک مسئلہ آ رہا ہے حدیث قدسی کے سلسلے میں، اسی لیے حدیث قدسی کے متعلق بھی ایک دو ضروری اہم بات سمجھ لو۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث قدسی، دوسرا لفظ ہوتا ہے حدیث ربانی، اور اس کے لیے حدیث میں کیا لفظ آتا ہے کہ قال اللہ تبارک و تعالی، یہ لفظ آئے گا، یا یہ کہ ان اللہ تبارک و تعالی، ان اللہ تبارک و تعالی اور قال اللہ تبارک و تعالی، تو سمجھ جانے کا یہ حدیث قدسی ہے، حدیث ربانی ہے۔ اب جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے نقل فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، وہ حدیث مرسل کے حکم میں ہے، وہ حدیث مرسل کے حکم میں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو، کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ سے نقل فرماوے وہ کس درجے کے اندر ہے؟ حدیث مرسل کے درجے کے اندر ہے۔ کیوں؟ کہ صرف معراج میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ باری تعالیٰ کا کلام سننے کی سعادت حاصل ہوئی، صرف معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ کا کلام مبارک سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ باقی ہر موقع پر حضرت جبرائیل امین واسطہ ہے، باقی ہر کلام کے اندر حضرت جبرائیل امین کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماوے اور جبرائیل کا واسطہ ذکر نہ فرماوے اور ان اللہ تعالی قال اللہ تبارک و تعالی فرماوے، تو وہ حقیقت میں کیا ہے؟ ارسال ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ حقیقت میں کیا ہے؟ ارسال ہے۔ تو معراج میں تو بلا واسطہ کلام سننے کا شرف حاصل ہوا، باقی اس کے علاوہ بیچ میں واسطہ کس کا ہے؟ جبرائیل امین کا، اور جبرائیل امین کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہیں فرمائیں گے، بلکہ کیا فرمائیں گے؟ ان اللہ تعالی قال اللہ تبارک و تعالی، اور ہم اس کو حدیث قدسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن اس ارسال کے اندر ایک رائی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ کیوں کوئی کمی نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو واسطہ ہو وہ اگر کمال دیانت کا ہو تو پھر اس واسطے کو ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو واسطہ کمال دیانت کا ہو تو اس واسطے کو ترک کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین کی دیانت داری، امانت داری مسلم ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلیٰ، جن کی امانت دیانت خود باری تعالیٰ قرآن میں بیان فرما دے ہوئے جبرائیل امین کے۔ ایک تفسیر یہی ہے نا کہ یہ جبرائیل کے بارے میں، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، تو جبرائیل امین کی دیانت امانت باری تعالیٰ کے یہاں مسلم ہے، خود باری تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر جبرائیل امین کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترک فرما دے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ مرسل مقبول ہے۔ یہ مرسل کیا ہے؟ مقبول مرسل ہے۔ جیسے کہ بطور مثال سمجھو، جیسے کہ صحابی کا ارسال مقبول ہے، جیسے کہ صحابی کا ارسال مقبول ہے۔ اگر سند کے اندر صحابی کا نام چھوڑ دیا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ کوئی حرج نہیں، مراسیل صحابہ کوئی حرج نہیں،
کیوں؟ الصحابۃ کلہم عدل، الصحابۃ کلہم عدل، تو تمام کے تمام صحابہ صفت عدل کے اوپر ہے. اسی لیے اگر سند میں صحابی کا نام چھوڑ دیا جائے تو اس ارسال میں کوئی کمی آئے گی نہیں. تو کیوں؟ صحابہ عدل ہے، تو ارسال صحابہ کے اندر کوئی حرج نہیں. تو جبرائیل کے نام کا ارسال کر دیا جائے اس میں بدرجہ اولا کوئی حرج نہیں، اسی لیے کہ وہاں نقل کرنے والے صادق مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیچ میں واسطہ اعلیٰ ترین دیانت دار سا حضرت جبرائیل امین کا، اسی لیے اس ارسال کے اندر کوئی کمی اور نقص نہیں آئے گا. اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ اور سمجھو صحابہ کے ارسال کے بارے میں. دو قسم کی ارسال ہوتے ہیں صحابہ کے معاملے میں. اگر روایت کا مضمون کا تعلق احکام سے ہے، روایت کے مضمون کا تعلق کس سے ہے؟ احکام سے، اور صحابی کا نام چھوڑ دیا گیا تو وہ حجت ہے، اور اس کے حجت ہونے کے اندر کوئی کلام نہیں ہے. وہ حجت ہے، اس کے حجت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. چونکہ جب حکم شرعی ہے روایت میں تو یقین ہے کہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، یقین ہے. لیکن اگر مضمون کے اندر کوئی واقعہ ہے تو اس ارسال کا درجہ احکام والے ارسال سے تھوڑا کم ہے. یاد رکھنا، صحابی کی مرسل کے اندر کوئی واقعہ ہے، کوئی قصہ ہے، تو اس کا درجہ احکام والے ارسال کے مقابلے میں کچھ کم ہے، نیچے ہے. کیوں؟ وہ مرسل بھی حجت لیکن تھوڑا کم درجہ. اسی لیے کہ ہو سکتا ہے کہ صحابی نے وہ واقعہ کسی تابعی سے سن کے نقل کیا ہو. صحابی نے کعب احبار سے سن کے نقل کیا ہو. کعب احبار تو بعد میں ایمان لائے، تو صحابی نے وہ واقعہ کسی تابعی سے سن کے نقل کیا ہو، یا یہ کہ کسی کعب احبار سے سن کے نقل کیا ہو. اسی لیے اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ ارسال صحیح ہے لیکن اس کا درجہ تھوڑا کم ہے احکام کے مقابلے کے اندر. چونکہ احکام والی روایت کے اندر تو ہمیں یہ یقین ہے کہ صحابی نے صحابی ہی سے سنا ہے، صحابی نے صحابی ہی سے سنا ہے، یا صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. لیکن واقعات کے اندر اتنا مضبوط یقین ہوتا نہیں ہے. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ واقعہ جو ہے سنا ہوگا کسی دوسرے صحابی سے، یا یہ کہ جو ہے تابعی سے، یا یہ کہ جو ہے کعب احبار سے، اسی لیے اس کا درجہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. یہ جو ہے اس مضمون کو یاد رکھنا ہے.